بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز۔ پی ٹی آئی کا پرویز خٹک کو پارٹی سے نکالنے کا فیصلہ۔ جہانگیر ترین کی وطن واپسی کے بعد استحکام پاکستان پارٹی کی قیادت سیاسی محاذ پر متحرک۔ فرانس میں کل سے انٹرنیٹ جزوی طور پر بند کرنے کی تیاریاں۔ اسرائیل کے جنین میں مسلسل حملے، شہید فلسطینیوں کی تعداد 5 ہو گئی۔ قرآن پاک کی بے حرمتی، ایران نے اپنے نئے سفیر کو سویڈن بھیجنے سے روک دیا۔ اسرائیل کی امریکہ سے مزید 25 F-35 لڑاکا طیارے خریدنے کی منظوری۔ قرآن پاک کی بے حرمتی اور اس کی اجازت دینا قابل مذمت ہے، پوپ فرانسس۔ چین ایران کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار بن گیا۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ پاکستان تحریک انصاف نے سابق منتخب ارکان اسمبلی کو پارٹی چھوڑنے کے لیے اکسانے اور شوکاز نوٹس کا جواب نہ دینے پر مرکزی رہنما اور سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک کی بنیادی رکنیت ختم کرنے اور انہیں پارٹی سے نکالنے کا اصولی فیصلہ کر لیا۔ تاہم پرویز خٹک نے پارٹی نوٹس کا جواب نہ دینے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ وہ کوئی سرکاری ملازم تو نہیں جو شوکاز نوٹس کا جواب دیں گے۔ انہیں شوکاز نوٹس کی کوئی پرواہ نہیں۔ 9 مئی کا واقعہ چیئرمین کا چند لوگوں سے مشاورت کا نتیجہ ہے۔ عمران خان کو ہمیشہ مثبت سیاست اور مثبت سوچ کا درس دیا، مگر ان کی سوچ اور ایجنڈا کچھ اور تھا۔ جبکہ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ تحریک انصاف کے 30 سے زائد سابق ارکان اسمبلی نے پرویز خٹک کو اپنی حمایت کی یقین دہانی کروا دی ہے، جس کے بعد ممکنہ طور پر وہ جلد ہی اپنے اگلے لاہے عمل کا اعلان کریں گے۔ تحریک انصاف کے ارکان کو پارٹی چھوڑنے کے لیے ورغلانے پر سابق وزیر اعلیٰ پرویز خٹک کو پارٹی قیادت کی جانب سے شوکاز نوٹس جاری کرتے ہوئے ان سے 7 دن میں جواب طلب کیا گیا تھا۔ تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل عمر ایوب کی جانب سے جاری شوکاز نوٹس کے مطابق پرویز خٹک تحریک انصاف کے اراکین کو جماعت سے علیحدگی کے لیے رابطے کر رہے ہیں۔ نوٹس کے مطابق جواب تسلی بخش نہ ہونے یا اظہار وجوہ کے نوٹس کی مفصل جواب سے گریز پر سخت کارروائی کی بھی تنبیہ کی گئی تھی۔ تاہم 7 دن کی ڈیڈ لائن ختم ہونے کے باوجود پرویز خٹک نے پارٹی کے شوکاز نوٹس کا تاحال کوئی جواب نہیں دیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ استحکام پاکستان پارٹی کی قیادت سیاسی محاذ پر متحرک ہو گئی۔ جہانگیر خان ترین کی وطن واپسی کے بعد ملک بھر میں سیاسی رابطے تیز کر دیے گئے۔ ذرائع کے مطابق پنجاب میں 30 سے زائد سابق اراکین اسمبلی اور رہنما استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت اختیار کریں گے۔ سابق ارکان اسمبلی اور رہنماؤں کے بڑے گروپ کے ساتھ معاملات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ جہانگیر ترین علیم خان آئندہ چند روز میں لاہور، اسلام آباد، کراچی میں اہم ملاقاتیں کریں گے۔ خیبر پختونخوا کی بڑی سیاسی شخصیات کے ساتھ بھی دوبارہ رابطہ کیا گیا ہے۔ رواں ہفتے استحکام پاکستان پارٹی سیاسی منظرنامے پر بڑے بریک تھرو کے لیے تیار ہے۔ رواں ہفتے پارٹی کی الیکشن کمیشن میں رجسٹریشن کے عمل کو بھی مکمل کر لیا جائے گا۔ پارٹی کی الیکشن کمیشن میں رجسٹریشن کے لیے تمام قانونی ضابطے اور دستاویزات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ جہانگیر خان ترین اور علیم خان کی منظوری کے بعد الیکشن کمیشن میں درخواست دائر کر دی جائے گی۔ استحکام پاکستان پارٹی کی قیادت نے پارٹی ممبر سازی مہم کو بھی بڑے پیمانے پر شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ممبر سازی کے لیے بڑے کیمپ لگانے کا فیصلہ کیا گیا۔ مرکزی قیادت ممبر سازی مہم کی خود نگرانی کرے گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ فرانس کی وزارت داخلہ اوورسیز نے حالیہ ہنگاموں کے تناظر میں عوامی تناظر اور امن و امان کو یقینی بنانے کے لیے اہم اقدامات اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ فرانس کی وزارت داخلہ اوورسیز کی جانب سے جاری پریس ریلیز کے مطابق 3 جولائی سے رات کے اوقات میں مخصوص علاقوں میں انٹرنیٹ تک رسائی پر
عارضی پابندی لاگو ہوگی۔ ان پابندیوں کا مقصد سوشل میڈیا کے غلط استعمال کو روکنا ہے۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ یہ پابندیاں بنیادی خدمات جیسے ہسپتالوں، ہنگامی خدمات اور اہم بنیادی ڈھانچے کو متاثر نہیں کریں گی۔ اس کے علاوہ موبائل اور لینڈ لائن آپریٹرز بغیر کسی رکاوٹ کے اپنی سروسز کو چلاتے رہیں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل کے جنین میں مسلسل حملے جاری ہیں، جس کے نتیجے میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 5 ہو گئی۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج جنین میں مہاجرین کیمپ پر مسلسل فضائی حملے کر رہی ہے، جبکہ اس دوران رہائشی بلاکس میں ڈرون حملے کیے گئے، جس کی ویڈیو بھی سامنے آئی ہے۔ فلسطینی وزارت صحت نے اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں 5 افراد کے شہید ہونے کی تصدیق کی ہے اور 20 سے زائد شہری زخمی ہے۔ رہائشیوں کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے پیر کی صبح جنین میں 10 مزید فضائی حملے کیے، جس کے نتیجے میں تباہ بلڈنگوں کے ملبے سے دھواں اٹھ رہا ہے، جبکہ درجنوں اسرائیلی فوجی گاڑیاں بھی مہاجرین کے کیمپوں کی اطراف موجود ہیں جو علاقے میں فوجی آپریشن کر رہی ہیں۔ اسرائیلی فوج کے اس آپریشن کے نتیجے میں گھروں اور سڑکوں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیلی فوج کی بربریت سے اتوار اور پیر کی درمیانی شب 21 سالہ نوجوان محمد حسنین شہید ہوا، جسے رام اللہ شہر کے داخلی علاقے میں نشانہ بنایا گیا۔ فلسطینی وزارت خارجہ نے اسرائیلی بربریت کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیلی حکومت کو اس بربریت کا حساب دینا ہوگا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں قرآن پاک کی بے حرمتی۔ ایران نے اپنے نئے سفیر کو سویڈن بھیجنے سے روک دیا۔ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی پر ایران نے کہا ہے کہ وہ اپنے سابق سفیر کی مدت ختم ہونے کے بعد سویڈن میں اپنے نئے سفیر کو نہیں بھیجے گا۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر کہا کہ ایران سویڈن کی حکومت کی جانب سے قرآن پاک کی بے حرمتی کا اجازت نامہ جاری کرنے کی وجہ سے اپنے نئے سفیر کو وہاں نہیں بھیج رہا۔ اگرچہ ایران کے نئے سفیر کو سویڈن بھیجنے کے لیے انتظامی طریقہ کار مکمل کر لیا گیا ہے، لیکن وزارت خارجہ کا فی الحال وہاں قرآن کریم کی توہین کی وجہ سے نئے سفیر کو اس ملک بھیجنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل کی امریکہ سے مزید 25 F-35 لڑاکا طیارے خریدنے کی منظوری۔ اسرائیل نے $3 ارب میں امریکی فرم لاک ہیڈ مارٹن کے تیار کردہ جدید F-35 لڑاکا طیاروں کا تیسرا اسکواڈرن خریدنے کی منظوری دے دی۔ اسرائیل مشرق وسطی کا واحد ملک ہے جس کے پاس F-35 لڑاکا طیارے ہیں۔ یہ دنیا کا جدید ترین لڑاکا طیارہ ہے جو اسٹیلتھ صلاحیت کا حامل ہے اور اسے انٹیلیجنس اکٹھا کرنے، دشمن کے علاقے میں گہرائی تک حملہ کرنے اور فضائی لڑائی میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسرائیلی وزارت دفاع کے مطابق ان 25 F-35 لڑاکا طیاروں کی خریداری کے معاہدے پر جلد دستخط متوقع ہے اور ان کی آمد سے اسرائیلی فضائیہ کے بیڑے میں شامل ایسے طیاروں کی تعداد بڑھ کر 75 ہو جائے گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں قرآن پاک کی بے حرمتی اور اس کی اجازت دینا قابل مذمت ہے۔ پوپ فرانسس قرآن پاک کی بے حرمتی پر کیتھولک عیسائیوں کے پیشوا پوپ فرانسس نے سخت رد عمل اور برہمی کا اظہار کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا ہے کہ اس کام کی اجازت دینا قابل مذمت ہے۔ پوپ فرانسس نے مزید کہا کہ کوئی بھی کتاب جسے اس کے ماننے والے مقدس سمجھتے ہیں وہ کتاب قابل احترام ہونی چاہیے اور اسے آزادی اظہار رائے کو کبھی بھی دوسروں کی تذلیل کے بہانے کے طور پر استعمال نہیں کیا جانا چاہیے، اس لیے کہ اس قسم کا اقدام مسترد اور قابل مذمت ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایرانی کسٹمز کے نئے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ چین ایران کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے۔ ایرانی کسٹمز کی طرف سے شائع کردہ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق رواں موسم بہار میں ایران کا کل تجارتی لین دین $26 ملین سے تجاوز کر گیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے کسٹم کی تازہ ترین رپورٹ سے
پتہ چلتا ہے کہ اس سال کی پہلی سماہی میں ملک کی غیر پیٹرولیم اشیاء کی مجموعی برآمدات میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ اعداد و شمار سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اس عرصے کے دوران ایران کی درآمدات میں گزشتہ سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں وزن میں 1% اور مالیت میں 5.89% کا اضافہ ہوا ہے، جو 80,557,000 ٹن اور 14,19,000 ڈالر تک پہنچ گئی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔